بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جو ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے جو حکومت آزاد کشمیر کو جو نئی سڑکوں کے ٹینڈرز اس پہ روک دیے ہیں، اور کل جو مطلب اسامیوں پر جو تقرریاں ہیں وہ جو خالی اسامی پر تقرریاں روکی تھی، اور آج ہائی کورٹ نے ایک اور بڑا فیصلہ دیتے ہوئے جو حکومت کے اقدامات تھے نئی سڑکوں کے حوالے سے اس کے اوپر ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے. پھر آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوٹلی میں اجلاس تھا، ابھی اعلامیہ جاری کیا ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو پھر ریاست گیر مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر اسلام آباد پاکستان، آزاد کشمیر اور جی بی سمیت ملک بھر میں شدید جو بارشوں کے بعد تباہ ہوئی ہے، اور اسلام آباد راولپنڈی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اس میں فوج جو متاثرین کی مدد کر رہی ہے. ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ جو آزاد کشمیر میں بھی کتنا نقصانات ہوا ہے، ہم اس کو تفصیل سے بات کریں. پھر آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ جو آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات اس کا جائزہ لینے کی 8 رکنی ایک کمیٹی قائم کی گئی. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان کو آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات میں اس طرح کی کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک 14 رکنی ایڈوائزری کونسل قائم کی ہے، اور اس میں آزاد کشمیر سے 2 لوگوں کو شامل کیا گیا، راجہ منصور اور حمید پوٹھی صاحب کو شامل کیا. 3-4 موضوعات ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم آج جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے 8 رکنی یہ کمیٹی کا. جناب اعجاز عباسی صاحب، آغاز کرتے ہیں آپ سے. تو یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ 8 رکنی جو کمیٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور اس کی کیا ضرورت یہ پیش آ گئی شہباز شریف صاحب؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ شہباز شریف صاحب دیکھیں نا، پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں 2 منسٹر گئے، انہوں نے چیک تقسیم کرنے کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی نے الزام لگایا. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا، اور آزاد کشمیر میں بلکہ وہ جو باغ میں دانش اسکول کا افتتاح کینسل ہوا تھا تو اس کو بھی اس سے جوڑا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب، ویسے بظاہر تو موسم کی خرابی تھی لیکن اسی لیے نہیں گئے کہ آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کی طرف سے الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں مداخلت کا تاثر نہیں قائم ہونا چاہیے. اب لیکن یہ آج پھر 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسلم لیگ کی آزاد کشمیر میں سیاسی معاملات طے کرنے کے لیے اور آنے والے الیکشن میں تیاری کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. اس کمیٹی کو نوٹیفائی کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی معاونت دینے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ کمیٹی سیاسی ہے، اور یہ مسلم لیگ کی سیاسی قیادت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اگر اس کمیٹی کو بناتے تو پھر بھی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. وزیر اعظم پاکستان سے آرڈر کروانے کا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی جواز بنتا ہے. اس میں وہی وہ امیر مقام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور آزاد کشمیر کے 5-6 لوگ شامل ہیں، کل ملا جلا کر 8 لوگ شامل ہیں، آزاد کشمیر کے مرکزی قائدین جتنے سارے شامل ہیں. کفیل صاحب، اسی طرح کی پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر میں کمیٹی بنائی تھی، جن کمیٹی نے کوئی کام نہیں کیا ہے. کہ اسحاق ڈار صاحب کی اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں ایک دفعہ جو آزاد کشمیر میں وہ جو ایکشن کمیٹی والوں کا ایک بہت زیادہ لانگ مارچ چل رہا تھا، ان دنوں کمیٹی بنائی، اور ایک دفعہ بھی اس میں بلکہ انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا ہوا تھا، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود شامل کروایا، جو بھی راستہ بنایا گیا تھا. اور ہم نے اس کمیٹی کا ایک بار بھی کوئی رابطہ کونسل جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی رابطہ کمیٹی، اس کو کوئی اجلاس نہیں دیکھا. پھر کوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں پھر کوئی کمیٹی بنائی جی کہ آزاد کشمیر کے معاملات جو طے کرے گی، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان جو لیزان ہوگا اس کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں بعد میں میرے حال میں چودھری یاسین صاحب کو بھی اور فیصل اٹھور صاحب کو شامل، پہلے مرحلے میں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، اگلے مرحلے میں شامل کیا گیا تو اس کا بھی کوئی اتا پتہ ہمیں نظر نہیں آیا. پھر پچھلے عرصے میں تقرری کے لیے کمیٹی قائم کر دی. ہاں، ایک کمیٹی اس کے لیے قائم کر دی، اور آج تک کوئی اتا پتہ نہیں اس کمیٹی کا. اور آج یہ کمیٹی جو آج انہوں نے نوٹیفائی کی ہے، پچھلے 2 ہفتے سے اس کمیٹی کے بارے کے ایک رکن کے بارے میں سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی کمیٹی آزاد کشمیر کے امور سے متعلق بنائی گئی ہے، جس میں 3 وفاقی وزراء ہیں اور 5 آزاد کشمیر کے لوگ شامل ہیں. اب آج باضابطہ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیپلز پارٹی والوں نے الزام لگایا تھا جی کہ آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کھلی مداخلت کر رہی ہے، وہ تو ثابت ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی کمیٹی بنانے کی؟ جب لوگوں کو پتا کمیٹی یا پھر اگر نوٹیفیکیشن کرنا ضروری تھا تو پھر وہ اس سے نواز شریف صاحب کے دفتر سے کروا دیتے جو پارٹی کے صدر ہیں، یا سیاسی دفتر سے کروا دیتے. تو یہ عجیب و غریب آزاد کشمیر کے نظام کو مذاق بنا رہے ہیں، اور
یہ جو ایک تاثر ہے جس کو تاثر کو ختم کرنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اس تاثر کو دن بدن یہ بڑھا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کو سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر ہماری انتظامیہ اور ہمارے ادارے کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ کمیٹی اس کی یہ بنیادی واضح مثال ہے۔ اچھا عمر صاحب، کہ یہ یعنی جیسے اعجاز عباسی نے کہا کہ ایسا تو نہیں کہ شہباز شریف جو اپنے معاملات ہیں یا جو آزاد کشمیر کے جو سیاسی عدم استحکام ہے اور گزشتہ 2 سال سے جو کچھ آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اپنے ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ایسی کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنا کر پھر اس کو پر عمل درآمد نہ کرنا، تو یہ کیا شہباز شریف نے روش اپنا رکھی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلے دن کی بات ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب جو ہے بالکل آف ہیں، اس کے بعد جب وہ پارٹی صدر بنے اس کے بعد بھی ان کی اس طرح کی مداخلت سامنے دیکھنے کو نہیں ملی۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سیاسی فیصلے نواز شریف کریں گے اور انتظامی فیصلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب باوجود جو ہے لا تعلق ہیں۔ اب اگر آزاد کشمیر کے معاملات کی حد تک دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ اس حکومت کا حصہ نہ بنا جائے۔ بعد میں جب 13ویں ترمیم کرنے کی بات کی، 14ویں ترمیم لانے کے لیے بات کی گئی اور ایک مخصوص تعداد تھی وزراء کی جس کے اوپر فاروق اعظم صاحب نے خود ہی جو ہے اس کی وکالت کرنا شروع کر دی، اس وقت اس کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے منع کر دیا تھا۔ بعد میں بعض لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پڑے اور اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ذریعے مینیج کیا گیا۔ کمیٹیوں کی ویسے تو بہت ساری تاریخ ہے، جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی بنائی، اس کا پتہ نہیں لگا۔ اسی طرح جو ہے جب ایک کمیٹی انہوں نے ڈائریکٹ بنا دی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بھی بعد میں آپ کو پتہ ہے شامل کرنے پڑے لوگ، پھر جو ہے ایپیکس کمیٹی کا اس دن اجلاس ہوا، یہ سارے تو یہ کافی سارا ایشو تھا۔ لیکن یہ جو کمیٹی ہے رائے صاحب، یہ کمیٹی کی فارمیشن درست ہے، طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اب اس کا ذکر تھا، اس میں انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب اور انجینئر میر مقام وہاں سے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے ہیں، 6 لوگ آزاد کشمیر کے ہیں۔ تو یہ کمیٹی جو ہے وہ کافی دنوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے نام شام بھی تھے۔ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شاید کل کیا گیا ہے اور اس میں وزیر اعظم ہاؤس کا نام استعمال کر دیا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی والوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کنٹینیوسلی، ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی مقصد ایک تو اچانک ہی جو ہے وہ نون لیگ نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور جب رانا ثناء اللہ صاحب نے آ کے کہا جی کہ ہم حکومت انتظامیہ اور مقامی زما جو مسلم لیگی ہیں ان کے ذریعے جو 10 نشستیں ہیں پنجاب کی انہیں جیتیں گے اور وہاں سے سٹارٹ لیں گے، اس کا رد عمل ہوا۔ اس کے بعد ابھی یہ جو ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اور انوار الحق صاحب کا بہت سارے لوگ جو ہے ممبران اسمبلی بیسر سلطان محمود چوہی صاحب سمیت 1 درجن سے لے کے 9 سے لے کے 12 تک اراکین جو ہے وہ پیپل پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے انوار الحق صاحب کے بجائے کسی جگہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے درپردہ جو ہے انوار الحق صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور راستے میں جو سامنے جو انہیں سہولت میسر آئی وہ بیسر سلطان محمود چودھری جو ہے ان کے ذریعے انوار الحق صاحب کی حکومت کو ایک بار پھر بچایا گیا اور فارورڈ بلاک کو بچایا گیا، اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت کہ جی پیپل پارٹی کو تقسیم کرنے کے لیے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جائے۔ تو یہ جو ساری جو اشارے ہیں دیکھیں اب انہیں اس بات سے، یہ جو لوگ اراکین جو فارورڈ بلاک یا عمران خان کے ساتھ غداری کر کے آگے، اب ان کو وہ بیچارے نشان عبرت بنتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پیچھے درپردہ کھیل رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان پیپل پارٹی کے ذہنی طور پر پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ ہیں، جب پیپل پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں پیپل پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے۔ اب اسے روکنے کے لیے بیسر سلطان محمود چودھری کو پیپل پارٹی میں شامل ہونے سے روکا گیا، اور اب ایک نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک نئی سیاسی جماعت۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹف ہے سیاسی جماعت بنانے کا، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کا حق ہے۔ یہ کمیٹی اگر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کر دیتے، اگر نواز شریف صاحب نہیں تھے تب بھی یہ طاقتور کمیٹی ہوتی، اور اگر یہ غیر اعلانیہ بھی کر دیتے اور اسے اگر آزاد کشمیر والے بھی کر دیتے کہ ہم نے ان معاملات کے لیے وہ کیا، تو بیسکلی اس کا کام جو ہے ٹکٹ بانٹنا اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کرنا، وہ سیاست، تو یہ تھوڑی سی سپیڈ ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے میں اگست کے مہینے سے پہلے جو ہے وہ 30 یا 32-33 حلقوں کے ٹکٹ جو ہے وہ فائنل کر کے لوگوں کو گو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بر وقت جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلے جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا حق ہے، وہ جس طرح مرضی کی کمیٹی بنائیں، لیکن جس طرح کا نوٹیفیکیشن کیا گیا اس طریقہ کار کے اوپر۔ اچھا اجاز اب اس سے ابھی ہم آتے ہیں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، آج ان کا کوٹلی میں اجلاس تھا، اور اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا
कि हुकूमत को फिर वक्त दिया गया कि 29 सितंबर तक हुकूमत को वक्त दिया गया जो बकिया मुतालबा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो 2 साल पहले लेकर चली थी, और एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया कि अगर 29 सितंबर को हमारे मुतालबात हल न हुए तो पूरे आज़ाद किशन उसी दिन हम लॉकडाउन और शटर डाउन होगा। तो क्या आप इस इजलास के हवाले से नाज़रीन को अपडेट करें? कपिल साहब, ये पिछले कुछ 5-6 महीने से मेरे हाल में एक्शन कमेटी उतनी फाल नहीं रही थी। वैसे एक्टिविटी तो उनकी मुख्तलिफ जगहों पर इजलास और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर रद्द-ए-अमल वो आते रहे हैं, लेकिन उस तरह की वो नहीं थी। आखिरी जब वो आज़ाद कश्मीर में जब वो एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसके खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च किया था, उसके बाद लोगों का ख्याल ये था कि बाकी जो मुतालबात हैं जो उनके पेंडिंग में 11-12 मुतालबात जिनमें ख़ास बड़ी ये मराद का खात्मा और ये इस तरह किया, और बाद में मुजफ्फराबाद में जो उनका इजलास हुआ था उसमें माजीन की हिस्सों का खात्मा और माजीन के लिए 25% जो कोटा है मुलाजमतों का उसको भी अपने उसमें शामिल कर लिया था। तो लोगों का ख्याल ये था कि दरमियान में कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन ये छोटी मोटी करती रहे। अब मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने हुकूमत अच्छा इससे हुकूमत भी रिलैक्स महसूस कर रही थी अपने आप को। लोग ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि बस एक्शन कमेटी वालों ने, वो फारूक अदर साहब भी बात करते रहते हैं, जी हाँ, वो कहते रहते हैं जी कि बिजली सस्ती करवा दी, आटा सस्ता करवा दिया और बस उनके काम खत्म हो गया सारा। तो वो ये थोड़ा सा इस तरह का जो एक उनके खिलाफ मिसपरसेप्शन फैली हुई थी। अब उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला किया है। हुकूमत को जल्दबाजी में भी नहीं किया, हफ्ते और 10-15 दिन का टाइम नहीं दिया, 2 माह का टाइम दिया हुकूमत को। हुकूमत बजट पास करके बाकी सारे कामों से फारिग हो चुकी है। अब इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन का साल है, इसमें वैसे भी मुतालबात बड़ी तेज़ी के साथ मंजूर होते हैं, सड़कें में निकलती हैं, मुलाजमतें में मिलती हैं सारी। तो इसके साथ साथ उन्होंने भी 2 महीने का टाइम दिया और उन्होंने 2 टोक वाज़ेह ऐलान किया है कि वो जो पेंडिंग में 11-12 मुतालबात उनके बाकी बचते हैं, 15 मेरे ख्याल में टोटल 20 थे और कुछ 5-7 तो हल हो गए थे, और ये 10-12 मुतालबात जितने भी हैं तो उन्होंने कहा है कि 29 तारीख तक ये हुकूमत उन्होंने मुतालबात को शामिल किया पिछले इजलास में मिला जुला कर, हाँ 4-5-6 ने मुतालबात शामिल किए, जितने भी हैं जो भी हैं 5-7 तो हो गए थे। बहरहाल उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया। उन्होंने कहा है कि अगर वो 29 सितंबर तक का, देखिए ना अभी आधा महीना बचता है जुलाई का, अक्टूबर अगस्त का पूरा सितंबर पूरा महीना में गोया कि 2.5 महीने का टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्पेस है हुकूमत के लिए कि हुकूमत और उसके वज़रा और जो लोग इलेक्शन में जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो एक्शन कमेटी से टकराने के बजाय, जो एक्शन कमेटी खालिसन पब्लिक का मसाइल और मुतालबात लेकर सामने आई हुई है, इस पर गौर करें, इसका कोई हल निकालें, ये पूरे करें। अगर नहीं पूरे करेंगे तो ये इनको ज़ाहिर है इलेक्शन अगर हंगामा रही या आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर मजा रही या एक लॉन्ग मार्च और हुआ तो मेरे ख्याल में ये जो हुकूमतें हैं कई ख्याली बनाकर बैठे हुए हैं कि हमारी हुकूमत बस बनने ही वाली है, कई ख्याल कर रहे हैं कि उससे पहले ही शायद हमें मौका मिल जाए तो हम ये न वो कर देंगे। इनको अपनी फ़िक्र अपने लाले पड़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि एक्शन कमेटी ने एक हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि जो भी मुतालबात लेकर वो बाहर निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों की और नौजवानों की और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद इनके साथ अमर साहब आप क्या देख रहे हैं, ये यानी दोबारा जो अवामी एक्शन कमेटी है ये मुतहर्रिक हो रही है और फिर डेडलाइन दी है कि 29 सितंबर, आप क्या देख रहे हैं? कहीं दोबारा वज़ीर आज़म साहब कहीं कोई नई वारदात पे हैं या उसकी? देखिए दोनों बातें देखी जा सकती है। एक तो इसको इसके साथ कनेक्ट करें कि शायद ये मुस्तकबल में सियासी जमात के तौर पे काम करने का उनका इरादा है, तभी ये 71 दिन बाद की उन्होंने डेट दी है, 2.5 महीने बाद की। तो एक बार पहले भी इन्होंने डेट दी थी। एक तो ये इशू है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये है, अब इशू ये है कि जब 70 दिन गुजर चुके होंगे तो 28 सितंबर की रात को अनवारुल हक साहब को ख्याल आएगा कि जी इनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और उसके बाद जो है रोकें, और फिर या उससे पहले 3 दिन पहले जो है उनको गालियाँ देने शुरू कर देंगे, उनके वालिदैन को पुनना शुरू कर देंगे। तो वो जो उनका तरीक़ाकार है, ये जो इशू है अपना रैक फील साहब, इसमें 2-3 चीज़ें देखने की ज़रूरत ये है कि इनके जो मुतालबात, देखिए मेजर मुतालबात उनके पूरे हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पूरे हो चुके हैं, इस तरह आटे के पूरे हो चुके हैं, कुछ और जो उनके लोगों के ऊपर संगीन मुकदमात थे वो भी उतर गए थे। अब ये सरकारी मराहत जो है ज़ाहिर अनवारुल हक साहब के लिए तो वो तो तायात अपनी जो है वो मराहत के ऊपर यकीन रखते हैं, तो उनके लिए शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो किस तरह कम की जा सकती है, उसके ऊपर कोई कमेटी बनाई जा सकती है या क्या किया जा सकता है। मेरा ये ख्याल है कि इन सारे लोगों को अभी से एंगेज कर लेना चाहिए। उनका कॉल अटेंशन नोटिस है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम 2-2.5 माह या 2.5 माह बाद ये सारा कुछ करेंगे। ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए अनवारुल हक साहब को कि अवामी एक्शन कमेटी जो है बहुत ताकतवर तंजीम है, उनके पीछे अवाम की ताकत है
اور وہ کوئی مخصوص مقاصد کے لیے نہیں ہے. ان کے اوپر جب وہ پریشر بنتا ہے, جب وہ جو ہے بہت طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے خود بے بس ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ کوئی تربیت یافتہ سیاسی کارکنوں پہ مشتمل تو نہیں ہے نا, اس میں کچھ تاجر ہیں, کچھ جو ہے وہ باقی. لیکن یہ بات ہے کہ یہ محب وطن لوگ جو ہے وہ اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہیں نیگیٹو سوچنے کے بجائے اس کے پازیٹیولی اسے دیکھ کے حکومت کو انہیں انگیج کرنا چاہیے, اور یہ کرنا چاہیے کہ انہیں فیل ہو کہ ان کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملات حل کرنے ہیں تو کر لیے جائیں. ویسے بھی انوار الحق صاحب اگر نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آئیڈیالوجی میری ہے, ساری آئیڈیالوجی میری ہے, تو جہاں پہ آئیڈیالوجی صرف مقصد وہ طوفان مچانے کے لیے تو نہیں ہے نا. پہلے وہ کہتے ہیں پہلے گھروں میں آگ لگاتے ہیں اور پھر طوفان بھیجتے ہیں بجھانے کے واسطے. تو یہ اس طرح کی پالیسی کے بجائے جو ہے انہیں چاہیے کہ اگر آئیڈیالوجی ان کی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کے جو اسے ریزالو کرنے کے جو طریقہ کار ان کے ذہن میں ہے وہ بھی لائیں, اور عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے انہیں انگیج کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جن کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کا اب ڈسٹنس بڑھ گیا ہے, ان کے بجائے جو ہے وہ بہتر لوگ جو ہے یا جن کا اوپر اعتماد ہے, اگر فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے اوپر اعتماد ہے یا کرنل وقار نور صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو انہیں چاہیے کرنل وقار نور صاحب کو پیچھے کر دیں, فیصل راٹھور صاحب کے ذریعے یا کسی اور اپنے اس کے ذریعے جو ہے وہ انہیں انگیج کریں. اگر یہ انگیجمنٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ جو بعد واقعات ہیں اس کا بعد میں اسٹیٹ آف پاکستان پہ اثرات پڑیں گے, اور بعد میں جو ہے اس سے پاکستان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نظریہ علاقے پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے, اور بعد میں یہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے بر وقت دیکھ لینا چاہیے, میرے خیال میں بعد میں خرابی ہوگی. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر سمیت جو پاکستان کے بر میں یعنی شدید بارشیں بالخصوص یعنی پنجاب میں راول پنڈی اسلام آباد پورے اسلام آباد مطلب راول پنڈی ڈویژن میں, تو بڑے عرصے بعد آج اس وقت جو ایمرجنسی نافذ ہے پنڈی میں اور فوج طلب ریسکیو آپریشن ہے, تو آپ اس کے حوالے سے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ کیا ہوا آج راول پنڈی اسلام آباد. یہ کفیل صاحب میں چونکہ کافی عرصے سے پنڈی میں رہ رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ 2002 کے بعد بہت بڑے پیمانے پر یہ بارشیں ہو رہی ہیں. اور جب نالا لی آیا تھا اور راول پنڈی کی اس لی نالا لی کے آس پاس کی جتنی آبادی تھی وہ ڈوب گئی تھی بری طرح, تو تقریباً ابھی پانی اتنا تو نہیں آیا لیکن اس کے قریب اسی لیول پر کی طرف اوپر چڑھ رہا ہے. اس وقت بھی یہ پنڈی اسلام آباد کی جتنی سڑکیں ہیں, حتیٰ کہ یہ پوش علاقے ہمارے جو بیریا ٹاؤن اور یہ ڈی ایچ اے اور یہ اس علاقے ہیں, ان کی بیشتر سڑکیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں اتنی بڑی طغیانی ہے کہ دریا نظر آتے ہیں, دریا سواں سمندر نظر آتا ہے, اور ادھر آگے کہیں چھان ڈیم پتہ نہیں کوئی ہے, یہ چکری کے قریب کوئی ٹوٹ گیا, اور پتہ نہیں میں وہ دیکھ رہا تھا اور صبح سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کوئی 7-8 گاؤں بالکل اس کے نیچے ڈوب گئے ہیں, اور آرمی ریسکیو سروسز بھی وہاں کام کر رہی ہیں. اس طرح پنڈی اسلام آباد میں جتنی نئے پروجیکٹ اسلام آباد میں سڑکوں کے نمائے مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے ہیں, اور یہ بڑی خاص کر آزاد کشمیر بھر سے بھی بہت زیادہ بارشوں کی اطلاعات آ رہی ہیں اور لینڈ سلائڈنگ, اور لیکن ابھی تک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. لیکن یہ جس سطح کا پانی آیا ہوا ہے, اور اگر اس حالت میں اللہ نہ کرے بھارت بھی کوئی شرارت کر کے پانی پیچھے سے کھول دے تو یہ بہت زیادہ مالی نقصان ہو جائے گا, اور زیادہ مسائل پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ پانی نے ظاہر ہے بہ کر ہمارے ندی نالوں کے پانی نے بہ کر اگلی دریاؤں میں ہی جانا ہے ظاہر ہے, اور الٹیمیٹلی دریا سندھ میں پانی آ جائے گا, اور اس کے لیے بہت زیادہ نقصان بنے گی. یعنی وقت سے پہلے ہی جس طرح عمان آتا رہتا تھا سیلاب, اس سے پہلے ہی شہروں میں اگر سیلابی کیفیت ہے تو شہروں کی حالت آپ کو صاحب یہ ہے کہ ندی نالے, کئی گلیاں, سڑکیں ساری پکی, کہیں پانی زمین کے اندر جانے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں, پھر وہاں سے بڑی نالوں میں, وہاں سے پھر دریاؤں میں جانا ہے, تو پانی سارا زمین کے اوپر سے تیر کر باہر نکلنا ہے, اس لیے یہ سیلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. لیکن اس سے بارشوں سے ایک اچھی چیز اور بھی ہوئی ہے, فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے. ایک اچھی چیز ہو کہ پانی کی جو سطح پچھلے عرصے میں بہت نیچے چلی گئی تھی اور پانی کی قلت وہ بھی سطح اوپر آ گئی ہے, لیکن اب تو میرے حال میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عادی ہو گئی ہے, اور لوگ پہلے جو بارشوں کے لیے دعائیں کرتے تھے اب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے اور رحم کرے. عمر صاحب ابھی آتے ہیں کہ کل آپ نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے خبر جاری کی تھی کہ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے جو آزاد کشمیر میں جو سرکاری اسامی ہیں اس کے اوپر یعنی وہ امتناع جاری کیا تھا کہ تمام محکوموں کے ان سے مطلب جو یعنی پروسیس میں ہیں جن کی انٹرویو جو سارے روک دیے تھے. تو اطلاع یہ ہے کہ رات سے حکومت اور جو یعنی بعض لوگ
یعنی وہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہے ہیں اور راتوں رات یہ بیک ڈیٹڈ آرڈر ہو رہے ہیں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ جو یعنی کل کی خبر کے بعد اب تک کیا ہو رہا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں؟ ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ نے جو حکم ابتدائی جاری کیا، اسٹے آرڈر جاری کر دیا، اس کے بعد کسی صورت بھی جو ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے عدالتی ٹائم کا ہے، اور جب عدالت کا جو جس ٹائم پہ عدالت حکم دے دیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ساری جو تقرریاں وہ توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گی. اور یہ جو ہے کیونکہ حکومت جو ہے حکومت جو ہے حکومت تمام اداروں کا، لیکن حکومت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک انہیں ریٹرن آرڈر نہ ملے، اگر وہ ریٹرن آرڈر کل نہیں جاری ہو سکا کسی وجہ سے، آج اگر جاری ہوا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ریٹرن آرڈر جاری ہوگا ہمارے پاس پہنچے گا، اس درمیان جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچ. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ کوئی نظریاتی بنیادوں پہ نہیں بلکہ وارداتی بنیادوں پہ ہے، تو پھر باریک وارداتیں جو ہے وہ کرنے کے ماہر ہیں انوار الحق صاحب. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، ایک تو کنٹینیوسلی جی میرپور میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اسامیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. کل بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں اس کے بعد پروگرام کے بعد ہی فون کرنا شروع کر دیے تھے کہ یہ کافی ساری تقرریاں جو ہے یہ کر آج رہے ہیں اور ڈیٹے 4-4 دن 5-5 دن پرانی ڈال رہے ہیں، بیک ڈیٹڈ. اور اسی طرح جو ہے پھر اس کے بعد باغ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اطلاعات ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں شاید کوئی جونیئر جو کلرک ہیں اور کچھ اس طرح کی وہ بتا رہے تھے. تو انوار الحق صاحب کی حکومت اور یہ جو افسران ہیں، یہ جو سارے کے سارے کسی اپنے وزیر کے کہنے کے اوپر، وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر، یا کسی سیاسی رہنما کے کہنے کے اوپر، یا کسی بڑے بیوروکریٹ کے کہنے کے اوپر اگر وہ یہ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ اس کے اوپر وہ کر دیا ہے، کوئی تقرری کر دیا، تو مشکوک تقرریوں کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ انوار الحق صاحب کا ایک اصول ہے. مقصد یہ سارے افسران کو اور سارے بیوروکریٹس کو یاد رکھنا چاہیے کہ انوار الحق صاحب کوئی کام لکھ کے نہیں کرتے، اور جب لکھ کے نہیں کرتے تو پھنستا صرف وہی ہے جو کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے گلے میں پھانسی کے پھندے لگا رہے ہیں یہ جو ضلعی افسران ہیں اور محکمہ صحت والے، محکمہ تعلیم والے اور دیگر محکمہ جات والے جو بیک ڈیٹ میں. دیکھیں نا، کل آرڈر ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ خالی ڈائری نمبر پڑا ہوا ہے تو آپ 4 دن پہلے کہ وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو ایک پورا جو پروسیجر ہے، آپ کے جو 27 کے 27 محکمے ہیں ان کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا اور اسے روک دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کل ظاہر ہے یہ لوگ توہین عدالت میں جائیں گے. اور مزے کی بات ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے پہلے میرپور کے لیے تھے انہی کا بیچاروں کا جو ہے نا وہ آرڈر بیک ڈیٹ پہ کر دیے ہیں انہوں نے. تو یہ ایک سنجیدہ بات ہے. اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ یہ افسران جو ہیں یہ پھر بعد میں معافیاں مانگتے پھریں گے، روتے پھریں گے، انوار الحق صاحب ہوں گے نہیں، یہ وزیر ہوں گے نہیں. تو ان کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور ویسے بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے. جو عدالت جو ہے وہ 2-3-4 گھنٹوں میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فارغ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا اس کی مثال موجود ہو، جو سیکٹریز کو گرفتار کر کے یا اپنے جو ہے سابق حاضر سرور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جو ہے تو انہیں عدالت کر سکتی ہے. تو ان افسران کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا انجام کو اچھا نہیں ہوگا. اب بھائی صاحب جب یہ جو معاملہ ہائی کورٹ میں آئے کہ جو آسامی والا تو ظاہر ہے وہ اشتہار جو ہوتا ہے ایڈورٹائز کیا تھا، تو اس اشتہار کو لے کر ظاہر جو لوگ فریقین عدالت میں اس اشتہار کو چیلنج کر کے اس کے ذریعے سے جتنی کہیں تکراری تو وہ تو سارے پھر یہاں سے یعنی کیا یہ کر سکتے ہیں؟ تو جب پہلے دور میں فراڈ گئے اور کر کے اس کو چھپا دینا اور اس طرح کی چیزیں کافی گنجائش تھی، اب کافی مشکل کام ہے. اس لیے کہ جس دفتر میں آپ کسی کو تقرری کر کے بیک ڈیٹی بٹھائیں گے تو وہاں روزانہ کی بنیاد پر 100-200 بندہ چکر لگاتا ہے اور نوکری کا خواہش مند چکر لگاتا ہے اور پڑھے لکھے بے روزگار چکر لگاتے ہیں. تو میرے خیال میں چھپائیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے وہ عمر صاحب نے ٹھیک بات کی کہ انوار الحق صاحب نے یہ پوسٹر روکی ہوئی تھیں، ہر وزیر اور اس کے کارندوں کے پاس 200-300 پوسٹیں آ رہی تھیں. بنیادی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے پکڑے ہوئے تھے کہ گروپ تو ہے نا ظاہر یہ پیسے کمانے کا. سوابدیتی پوسٹوں کے اوپر تکاریوں کے لیے بہترین راستہ ہے دولت کمانا. پیسے پکڑے ہوئے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے تو انہوں نے پیسے تو ظاہر ہضم کرنے تھے، وہاں سے کہیں جھوٹا موٹا آرڈر کر کے ان کے حوالے کر دیا ہوگا اور انہوں نے بتایا کل پھنسنا ہے انہوں نے. تو وہ درمیان والے مڈل مین پیسے پوسے کا کے بھاگ جائے گا اور جس نے پیسے دیے ہوں گے وہ پھنس جائے گا، اس کی تحریک کینسل ہو جائے گی اور جو اتھارٹی ہوگی الٹیمیٹلی اس کو جوابدہی کرنی پڑی عدالتوں کے سامنے. میرے خیال میں یہ اس طرح کیس چھپانا آسان نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے اندر اگر ایک تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ کا ایک اصول نافذ کیا ہوا ہے تو باقی محکموں کیوں نہیں کرتے؟ اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں جب پولیس نے کیا ہوا تو باقی میں کریں. آزاد کشمیر کا ایک اور شہری کل بلوچستان میں شہید ہوا اور میجر رب نواز طاہر اور رب نواز گیلانی طارق رب نواز صاحب میجر رب نواز گیلانی صاحب
تو وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت سوشل میڈیا پہ دیکھتے بندہ ہل کر آ جاتا ہے. تو کیا کہیں گے یہ جس طرح ساری جو یعنی دہشت گردی پاکستان کو لپیٹ میں لے چکی ہے اور آئے روز جو آزاد کشمیر کا پاکستان بھر سے جو ہمارے فوجی جوان ہیں ہمارے افسران شہید ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس پورے پروسیس میں؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ سچی بات ہے, بڑا ہی دکھ ہوا اس نوجوان کی وہ تصاویر دیکھ کے, اس کی فیملی کے ساتھ تصاویر دیکھ کے. ظاہر ہے ایسے لوگ جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہیں. شہادت جو ہے ہر ایک وردی والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت جو ہے وہ قبول کرے, لیکن یہ ایک المیہ بھی ہے جو پیچھے بچ جاتے ہیں, ان کی فیملیز, ان کے والدین, ان کے معصوم بچے. گو کہ پاکستانی فوج جو ہے اپنے شہداء کو نہیں بھولتی, اور ان کی جو فیملیز ہیں, بیوہ اور بچوں کا اور دیگر خاندان کے لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے, اور شہداء کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ انہیں یاد رکھا جاتا ہے, اور انہیں بطور ماتھے کا جھومر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کی عزت اور احترام کا جو ہے وہ لیول اور ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک ہے. یہ ہمارا جو عزیز برخوردار تھے رب نواز گیلانی صاحب, یہ کیڈٹ کالج پلندری سے پڑھے ہوئے تھے, اور بڑے ہی ان کے حوالے سے جو ان کے کولیگز ہیں, ان کے سینئر اور جونیئرز جو کیڈٹ کالج میں ان کے ساتھ تھے یا پی ایم اے میں ساتھ تھے, کل بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, اور سچی بات ہے کہ جس طرح کا انہوں نے بتایا بڑی تکلیف ہوئی. اور دوسرا جو پہلو ہے کہ یہی جو نوجوان ہیں جو کشمیر کے سپوت ہو کے پاکستان کے حفاظت کرتے ہوئے اور پاکستان میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی جانوں کا جو ہے وہ شہادت کا جو ہے وہ کر رہے ہیں, خون کا شامل ہے. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہم اس دن کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے جو لوگ لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیریوں کی دفاع میں جو ہے جان جو ہے اپنی اس کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو اوورآل جو ہے یہ اس سے ایک تو یہ بات ہے کہ حوصلے پست نہیں ہیں, لیکن دل ضرور دکھی ہے. عویس صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو رب نواز گیلانی؟ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس وقت جس مشکل میں ہماری فوج خاص کر بلوچستان اور یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں دشمن سازش کر رہا ہے, اس میں مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, اور ہماری اور روزانہ کی بنیاد پر نوجوان بچے اور ہمارے فوجی جوان اور فوجی نوجوان افسر شہید ہو رہے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیاں مختلف علاقوں میں آ رہی ہیں. تو دل دکھتا ہے, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب ظاہر ہے وہ ملک کے لیے لڑ رہے ہیں ظاہر ڈیفینیٹلی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا لڑائی کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی حل بھی نکالنے کی طرف اگر کوشش کی جائے. انٹرنل معاملات ہیں نا, دیکھیں اب ظاہر انٹرنل معاملات میں بہت ساری چیزوں کا کچھ سیاسی مسائل بھی, سیاسی حل بھی موجود ہوتا ہے, نکالے جائیں, اس کی کوشش کی جائے. تو یہ دشمن کے سازش کو ناکام کریں. اب دشمن تو کوشش کر رہا ہے, ظاہر انڈیا کی تو کوشش ہے کہ پاکستانی فوج الجھی رہے بلوچستان میں, پاکستان کی فوج الجھی رہے, ہمارے جو افغانستان والا بارڈر ہے اس کی طرف پاکستانی فوج الجھی رہے انٹرنل معاملات میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار کو کوئی حکمت عملی کے ساتھ اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہیے, تاکہ یہ جو ایک کیفیت بن گئی ہے کہ اپنے لوگ اپنی فوج کے سامنے یا اپنی فوج اپنے لوگوں کے سامنے آمنے سامنے کھڑی ہے, اس سے نکلیں. اور جن لوگوں کے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر ماتم اور شاتیں اور یعنی ایک سوگ کی کیفیت ہے, اس سے ہم باہر. ہماری دعا ہے. بہت دکھ ہوا مجھے بھی وہ تصویر دیکھ کر, بہت خوبصورت نوجوان, وہی نہیں جتنے اس کے بعد ایک اور حمزہ پتہ نہیں کیپٹن کو شہید ہوئے بلوچستان میں, آج میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا, بالکل محسوس ہی ہو رہا تھا کہ کسی نے یعنی اس کو ہاتھ لگائے تو اس کا جسم میلا ہو جائے گا, اس قدر خوبصورت نوجوان. اچھا عامر صاحب ابھی باتیں ہیں کہ جو بڑا ایک آزاد کشمیر عدالت عالیہ کا آج ایک اور تاریخی فیصلہ دیا آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے کہ جو حکومت نے جو سڑکوں کے جو ٹینڈر جاری کیے تھے, یعنی 10-10 میٹر کی سڑکیں, اور جس طرح کے ساتھ ایم ایل ایز کی بنیاد پر ایم ایل ایز کے نام پر جس طرح کے ساتھ ترقیاتی فنڈ کا جس طرح بلے طرح استعمال کیا, تو آج ہائی کورٹ نے اس کو امتناع جاری کیا. تو ناظرین کو بتائیں یہ کیا ہوا, آج کیا فیصلہ ہوا اور اس میں معاملہ کیا تھا, اصل کیا بات؟ ایک تو یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے جی, یہ پہلے کا ہے, لیکن یہ ابھی تک خبر آئی نہیں تھی. میرا اس کا آرڈر جو ہے ہمیں آج ملا ہے, رات کو یہ مجھے ملا تھا. اس میں ایک تو جو اہم بات ہے کہ جمیل عالم وغیرہ یہ کچھ کنٹریکٹرز ہیں مختلف, جمیل عالم صاحب اور ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے آزاد حکومت محکمہ پی این ڈی, محکمہ پی ڈبلیو ڈی روڈز اور جو ہے کچھ لوگوں کو فریق بنا کے ان ٹھیکیداروں نے جو ہے وہ کیا. ان کا اس کی جو ریٹ کی جو میں نے ساری جو ڈیٹیل دیکھی ہیں اس میں بڑے ہی سنسنی خیز قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں. بیسیکلی یہ ریٹ کی گئی ہے کہ
کہ جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے رولز تھے، جو PND کی گائیڈ لائن اور رول تھی، اور جو پیپرا رولز تھے، ان کو جو ہے وہ بالکل بلڈوز کر دیا گیا ہے، اور ان کی سنگین ترین خلاف ورزیاں کی نشاندہی کی گئی تھی اس رٹ پہ۔ اس میں رائے صاحب دلچسپ جو ہے وہ شاید بہت ساری معلومات میرے ساتھ، میرا یہ خیال ہے کہ ناظرین کے لیے بھی بالکل نہیں ہوگی، شاید آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی، کہ آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے آزاد کشمیر کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں جو آتے ہیں، اس میں ہر حلقے میں 20 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، یہ دی جا رہی ہے، پہلے بھی دی گئی ہے، اور اس میں 1 کلومیٹر کی جو قیمت کا تعین کیا گیا ہے وہ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کیا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ 10 کلومیٹر جو روڈ ہے وہ ریکنڈیشننگ تھی، کہ 1 کلومیٹر روڈ جو ٹوٹی پھوٹی ہے اسے اس کی جو مرمت کرنی یا اسے ریکنڈیشن کرنے کے لیے، اس کے لیے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے رکھے گئے تھے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ آیا 1 کلومیٹر سڑک جو یہ جو ایکسیس روڈ ہے، یہ بڑی کوئی روڈ نہیں ہے کہ یہ کوئی پنڈی مظفر آباد روڈ ہے، یا کوئی پنڈی مظفر آباد روڈ ہے، یا کوئی میرپور کوٹلی روڈ ہے، یا منگلہ سے میرپور روڈ ہے، یہ وہ روڈ نہیں ہے، یہ چھوٹی روڈیں جو ہے دیہاتی جو روڈیں ہیں، جو MLAs جو اپنے فنڈ سے دے رہے ہیں، اس کے اوپر 1 کلومیٹر کے اوپر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، یا ان کی ریکنڈیشننگ یا مرمتی کے اوپر 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لگ رہے ہیں۔ اب یہ جو 30 کلومیٹر سڑک ایک MLA کو ہر سال جو دی جا رہی ہے، اس کی جو مالیت بنتی ہے رائے صاحب وہ 68 کروڑ روپے بنتی ہے، اور ہر MLA، اگر آپ وہ کہتے تھے نا MLA انوار الحق کے ساتھ کیوں چمٹے ہوئے ہیں، MLAs کی حکومت کا ہے، تو ایک یہ انکشاف تو یہ سامنے آیا کہ یہ کروڑ ایک MLA جو ہے اس رٹ میں ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایک MLA کو یہ لوکل گورنمنٹ فنڈ سے علاوہ ہے، یہ لوکل گورنمنٹ سے علاوہ ہے، یہ صرف یہ روڈ کا ہے، اس کے علاوہ جو آپ کو بلڈنگ کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی الگ ہے، لوکل گورنمنٹ کے جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی الگ ہے، اور جو باقی چھوٹا موٹا اس کے علاوہ اسپیشل روڈز بھی ہیں، ان روڈز کے علاوہ اسپیشل روڈز اور اسپیشل جو بریجز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس کا جو کیلکولیشن بتائی گئی ہے۔ بجٹ جو ہے اس کا جو بجٹ جو ہے وہ ٹوٹل رکھا گیا تھا 16 ارب روپے تعمیرات کے لیے، پچھلی بار اس میں 19 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، اور 27 ارب روپے جو ہے ابھی یہ بنتے ہیں ان کے اوپر، یہ جو 68 کروڑ روپے کے حساب سے یہ پیسے دیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے 27 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ان کا جو بجٹ ایلوکیٹ ہے وہ اس کے لیے 16 ارب روپے ہے۔ اس میں ابھی جو ہے وہ فیز 11 12 15 تک چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا کیا، جو انہوں نے باریک واردات کی کہ انہوں نے پرانے سارے منصوبے جو ہے وہ اڑا دیے۔ اب جو جاری منصوبہ جات تھے، جب انوار الحق صاحب آئے 20 اپریل 2023 کو، اس وقت 52 ارب روپے کے ایسے منصوبہ جات تھے جن کے اوپر کام جاری تھا، اور اس میں جو اصول ہے 52 ارب روپے کے حساب سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے، پلاننگ جو گائیڈ لائنز ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی اور PND کی، اور جو باقی جو رولز ہیں جن کے تحت یہ جو بنائے جاتے ہیں، اس میں رائے صاحب لکھا ہے 85% آپ جو پچھلی سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں یا منصوبہ جات ہوتے ہیں ان کو فنڈز کرتے ہیں، وہ 3 سال کے بعد وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 3 سال سے اوپر کا منصوبہ نہ ہو، تاکہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے، کہ جی اس کا ایسٹیمیٹ بہت بڑھ جاتا ہے اگر وہ کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ 52 ارب روپے کے جو جاری منصوبے تھے، اس وقت تک جب انوار الحق صاحب نے یہ کیا تو 5 ارب روپے کا ورک ڈن تھا، کہ ٹھیکیدار جو ہے 5 ارب روپے کا کام کر چکے تھے، جو MB بک ہوتی ہے ان کی 5 ارب 50 کروڑ پہ رائے صاحب، 5 ارب 50 کروڑ پہ ان کے بقایا جاتے ٹھیکیداروں کے، جو میئرمنٹ بک کے اوپر ورک ڈن کام جو چڑھا ہوا تھا، جو ان کے جو سب انجینئر SDO ایکسین SC چیف انجینئر جو اس کی تصدیق کر چکے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جون میں 19 جون کو 30 کروڑ پہ اس کے اگینسٹ دیے، جو 5 ارب روپے ورک ڈن ہوا تھا، 30 کروڑ پہ دیے 5 ارب کے اگینسٹ، کہ ان کے جو بقایا جات ہم دے رہے ہیں انہیں دیں۔ اب 30 کروڑ پہ میں سے 17 کروڑ پہ اٹھا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ممبر کو دے دیے، یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ رٹ کا حصہ ہے، یہ کو ہم اپنے پاس سے نہیں بات کر رہے، اور 13 کروڑ پہ باقی آزاد کشمیر کے 9 اضلاع کے لیے مختص کیے گئے۔
ایک تو یہ ان کا بنیادی تنازع تھا کہ جی 15% کے بجائے جو ہے وہ نہیں جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ جو 85% پرانی سڑکوں پہ کام کرنا تھا انہوں نے نہیں 15 بنانے کے بجائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ عام طور پہ 2 بار جو ہے وہ کی جاتی ہیں, وہ کیا جاتا ہے کہ نئے منصوبہ جات شامل کیے جاتے ہیں سال میں. تو یہ ہر وقت اپنی مرضی سے کرتے رہے, جس کا آپ کو وہ اندازہ ہو گیا ہوگا ان کیلکولیشن کے ساتھ کہ جو بلاک پروویژن کی ہم بات کر رہے تھے اس وقت وہ کر رہے تھے. یہ ہے ابھی جو ہے ان کا ایک تو انہوں نے یہ کر دیا, اور اس میں رائے صاحب جو ایک اب اس پہ یہ ہوا کہ ان سارے لوگوں نے وہ سارا کر دیا کہ جی آپ انہیں 68 کروڑ پہ دے رہے ہیں, اور ہمارے بنیادی ان کا تنازع یہ تھا جس کے اوپر وہ کورٹ میں گئے, اور کورٹ میں جسٹس شاہد بہار صاحب نے نہ صرف انہیں حکم امتناعی جاری کر دیا, جاری کر دیا اور روک دیا کہ یہ نئی سڑکیں ہیں ان کا انہوں نے کہا جی نئی سڑکوں کیوں روکا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 5 ارب روپے آپ نے ہمارے دینے ہیں, اور آپ جو ہے وہ سارے 52 ارب روپے کے منصوبے رکے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ ایک کوئی بندہ بتا رہا تھا, آج میری مختلف انجینئر سے بات ہوئی, بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, بہت سارے جو ریٹائرڈ جو ہیں وہ لوگ ہیں, جو اس کے علاوہ جو سابق ان محکموں کے وزیر رہے ہیں ان کے, اور جو قد کاٹ والے لوگ جو سمجھتے ہیں اس کام کو, PND کے لوگ, اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو 52 ارب روپے کے جاری منصوبہ جات تھے, انوار الحق صاحب نے اپنے پیسے اور اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے قومی خزانے کو 52 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا دیا کہ وہ جو ساری کاسٹ ہے انہیں روک دیا گیا. اب جو مجید صاحب کے دور کے منصوبے نہیں مکمل ہوئے تھے, راجہ فاروق عیسی صاحب کے دور کے منصوبے نہیں مکمل ہوئے تھے, قیوم نیازی صاحب کے دور کے منصوبے نہیں مکمل ہوئے تھے, اس کے بعد تنویر الیاس صاحب کے دور کے منصوبے نہیں مکمل ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے کے سارے نئے پیسے نئے اپنے MLAs کو بانٹ کے ان کی ثوابدید پہ انہوں نے کر دی, اور اوپر سے جو پیسوں کی جو آگے سے ڈسپرسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر کر دی کہ وہ MLA جس ٹھیکیدار کو کہے گا, جس پروجیکٹ کے اگینسٹ کہے گا, اس کو آپ جو ہے وہ پیسے دیں گے. تو یہ جو ہے ان کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے. ابھی جسٹس شاہد بہار صاحب نے نہ صرف انہیں اسٹے جاری کیا ہے, وہ جو اشتہارات تھے اور جو ٹینڈر پروسیس ہے ان ساری سڑکوں کا, اب رائے صاحب نئی سڑکیں, اور یہ جو ساری سڑکیں ہیں رائے صاحب یہ جو ہے 990 کلومیٹر سڑکیں بنتی ہیں جن کا جسٹس شاہد بہار صاحب نے روکا ہے. تو کل جس طرح ہوا تھا ان کی جو ملازمتوں کی بندر بانٹ تھی اس کو روکا گیا تھا, اور آج یہ جو قومی خزانے کی بندر بانٹ تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اسٹے دیا گیا ہے. اور یہ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو پہلے جو اس میں کچھ اور انہوں نے نشاندہیاں کی, اب ہم بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ تو نہیں ہیں اس کے اوپر, اگر کوئی انجینئر آ کے بات کرے تو زیادہ ہوگا. انہوں کا پیپرا رولز کے تحت جو ہے وہ CDR کا تصور تھا, انہوں نے پیپرا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 5% پیسے لے رہے ہیں, یا جو 2% جو بھی ان کی شرح ہے اسی طرح جناب والا وہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سنگین جو ہے وہ خلاف ورزی ہے, اور یہ کیس جو ہے یہ بھی آزاد کشمیر کے ممتاز قانوندان اور سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رائے سجاد صاحب نے یہ کیس بھی کیا ہے. تو یہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کے لیے بڑا لمحہ فکریہ کی صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ جو ایک پیکج جس کی بنیاد پہ انوار الحق صاحب MLAs کو لالی پاپ دیے ہوئے تھے کنٹینیوسلی, اور بعد میں یہ جو پہلے تو سرکاری ملازمتیں بانٹ رہے تھے کسی معیار کے اور کسی اس کے بغیر, اور اب یہ جو سڑکیں اور یہ جو فنڈز دے رہے تھے, ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلی بار 14 ارب روپے کا ان کا یا 15 ارب روپے کا ان کا فنڈ تھا, تو انہیں محکمہ روڈز میں 19 ارب روپے دے دیے گئے, اور جب 19 ارب روپے آپ نے دے دیے پھر بھی آپ نے جو ہے وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے پہلے کا, ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ پیپل پارٹی, نون لیگ یا قیوم نیازی صاحب اور تنویر الیاس صاحب کے دور کے انہوں نے کام کیے, اس وقت بھی انہیں افسران نے کیا, ان کے سارے پیسے روکے گئے تھے. اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹے ہو گیا. اب یہ فیصلہ جب تک حکومت جو ہے اس کے اوپر جواب نہیں دیتی, نئے کام جو ہے روک دیے گئے. بھائی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ذرا کل بھی ہائی کورٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ دیا, اور آج ایک اور جو ایک ہمارے سامنے فیصلہ ہے کہ یعنی حکومت نے تمام غیر قانونی اقدامات یعنی جو اشارات کے جو نئے ٹینڈرز ہیں یا جو پرانے لوگوں کے یعنی ورک ڈن بنیاد پہ جب ان کو جو پیسے نہیں دے رہے, تو ایک تاریخ فیصلہ دیا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے صورت؟ توفیق صاحب یہ جو آج اسٹے جاری کیا ہے یہ اگلی تاریخ تک ہے, اگلی تاریخ سماعت پر انہوں نے جواب مانگا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اسٹے آگے چلے گا یا کہ اسٹے وہاں ختم کر دیا جائے گا. اب ظاہر ہے حکومت کے پاس تو آپ کو پتہ رستہ باقی تفصیلات بتا دی ہیں انہوں نے. دیکھیں نا اب یہ 30 کلومیٹر سڑکیں ہیں, 20 کلومیٹر سڑکیں وہ ہیں جن کی 2 کروڑ 60 لاکھ روپے قیمت ہے, اور 10 کلومیٹر سڑکیں وہ ہیں جن کی 1 کروڑ 60 لاکھ روپے قیمت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, میں اس بات کا, آپ اور میں دیہی علاقوں میں رہتے ہیں,
آزاد کشمیر کی موسٹلی جو کچی سڑکیں ہیں، لنک سڑکیں ہیں، ان پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سولنگ بچائی پہلے ہوئی سے ہے، کی ہوئی ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے، دیواریں چھوٹی موٹی بنائی ہوئی ہیں، نالیاں بنائی ہوئی ہیں، سولنگ کی ہوئی ہے، سولنگ کی ہوئی ہے، موسٹلی کام صرف کارپیٹ بچھانی ہوتی ہے، اس کارپیٹ کے نام پر 2,60,00,000 روپیہ یہ لوگ فراڈ کر وہ بھی کے، میکسیمم 10 فٹ والی سڑک ہوتی ہے۔ اچھا جو ریکنڈیشن ہے، ریکنڈیشن یہ ہے کہ پہلے سے جو پکی پختہ سڑک تھی اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، وہ اس میں ماسوائی ٹکیاں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ 1,60,00,000 روپے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے علاقے میں 2 کلومیٹر سڑک تقریباً کوئی ہم نے ٹریک بچھایا تھا، اس میں ٹوٹل کوئی 26 لاکھ روپے خرچہ آیا تھا۔ اب یہاں 2 کلومیٹر سڑک کے لیے 5 کروڑ اور 20 لاکھ روپے کی رقم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 24 لاکھ خرچہ کیا، چلو یہ 48 لاکھ کر دیں گے، 96 لوگ کر دیں، 96 لاکھ کر دیں گے، 1 کروڑ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منصوبے سے 1 کلومیٹر سڑک سے آپ 1.5 کروڑ پہ فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری خزانہ تباہ ہے، تباہ و برباد ہے، اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری عدلیہ کو نہیں، یہ عدلیہ تو اسٹے جاری کر دے، لیکن اس اسٹے کو ختم کرنے کے ان کے پاس اور بہت سارے حربے ہوتے ہیں جو روایتی استعمال کر کے یہ ایکشن کمیٹی والوں کو آزاد کشمیر میں اس طرح کے جو فراڈ دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں عوام کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ 2,60,00,000 روپے 1 کلومیٹر سڑک پہ لگ رہے ہیں، یا جس سڑک کی ریپیئرنگ کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، اس کے اوپر 1,60,00,000 روپے ریکنڈیشننگ کے نام پہ لگ رہے ہیں۔ اگر وہ لگ رہے ہیں تو ہم بالکل اس کا خیر مقدم کریں گے، اور اگر وہ نہیں لگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ عامر صاحب نہ اینٹی کرپشن کام کر رہا ہے آزاد کشمیر میں، نہ احتساب بیورو کام کر رہا ہے، صرف فعال اگر ایکٹیویزم ہے تو صرف عدلیہ پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو عدلیہ یہ ایکٹیویزم تبھی ظاہر ہے اس پر سٹینڈ لے سکتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب لوگ کون سے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ سیاسی کارکنوں جو ٹھیکے لیتے ہیں وہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ ظاہر صورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہماری ہے، اس کو بھی اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے یہ جو 70 کروڑ روپے کی رقم ایک حلقے میں ملا جلا کر یہ کچھ 25-27 ارب روپے بنتا ہے، کیا یہ خرچ بھی ہوں گے یا بس ایسے خانہ پوری کر کے، منہ کالا کر کے، سڑکوں کا منہ کالا کر کے، دیواروں کا منہ کالا کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں گے؟ اور اکثر ماضی میں یہی ہوتا ہے، کوئی بات سننے والا نہیں ہے، نہ ڈی سی سنتا ہے، نہ ایس پی سنتا ہے، نہ ایکسین سنتا ہے، نہ احتساب بیورو سنتا ہے، نہ اینٹی کرپشن سنتا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس بھائی اب عدالتوں میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ سارے لوگ تو نہیں جا سکتے۔ اس لیے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ فعال اگر تھوڑا سا رول پلے کرے تو اس طرح کی چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ فراڈ اور بے ایمانی آزاد کشمیر کے وسائل تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں آج مجھے کوئی بتا رہا تھا ایک بڑی اہم بات، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں ابھی بھی کوئی ٹھیکیدار گیا جس کا اپنا بینیفٹ ہے، کوئی شہری نہیں گیا آزاد کشمیر کا، کوئی سیاسی سماجی کارکن نہیں گیا، کوئی سول سوسائٹی نہیں گئی اس میں۔ ویسے تو اس میں اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے سول سوسائٹی کو فریق بن جانا چاہیے، لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی پچھلے سال جو ہے وہ جو اے ڈی پی تھی مخصوص، اس میں سے 2.5 ارب روپے جو ہے وہ صرف بھمبر میں چلے گئے۔ اب بھمبر سے مراد یہ ہے بھمبر شہر اور برنالہ ہے، سمانی نہیں ہے۔ سمانی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہے، انڈیا کا افغانستان کا حصہ ہے، اسے کچھ نہیں دے رہے۔ اب ادھر ایک اور مجھے بات بتائی کہ شفافیت کا یہ عالم ہے کہ ایک طاہر بٹ صاحب جو ہیں وہ ایس سی ہیں، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیں، ایس سی وہ ہیں اس کے کیا کہتے ہیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے، اور انہیں اضافی چارج دیا ہوا ہے، اشارات کے ایکسین کا چارج ان کے پاس کافی عرصے سے ان کے پاس ہے، اور وہ ان کی ساری باتیں جو ہیں جائز اور ناجائز مان رہے ہیں۔ تو میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے آئندہ چند دنوں میں ہم ایک تحقیقاتی رپورٹ جو ہے طاہر بٹ صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کیا کیا اور کن مخصوص لوگوں کو کس انداز سے پیمنٹیں کی، اور جو ان کے ضلع میں جو ان کے زیر نگرانی جو سڑکیں بن رہی ہیں ان کا بیار آپ نے دیکھا تھا۔ انوار الحق صاحب کے بھائی نے ایک بار وہ توڑا تھا، اس کے علاوہ کرنا وقار کے حلقے میں وہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ٹھیکیدار کو کرنے کے بجائے بعد میں ویڈیو بنانے والے کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے مطابق 2 ارب 4 کروڑ پہ 3 بجٹ میں ایک حلقے کا ایم ایل اے جو ہے ان ڈاکومنٹس اور ان اعداد و شمار کے مطابق لے جا چکا ہے۔ اب یہ جو ہے آزاد کشمیر کی عوام کے اوپر ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ آیا ان کے حلقے میں 3 سال میں انوار الحق صاحب کا یہ تیسرا بجٹ ہے، اس میں 2 ارب 4 کروڑ پہ خرچ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عامر صاحب، اب ایسا شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم نے کل بھی یعنی جو آزاد کشمیر حکومت کے غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے جو ہائی کورٹ نے تاریخ فیصلہ دیا، اور آج پھر ہائی کورٹ نے ایک بہت اہم جو معاملے پہ اس کا نوٹس لیا ہے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے حلقوں میں
जहाँ जहाँ ये सड़कें बन रही हैं उन सड़कों उन सड़कों का जायज़ा लें, और जो महकमे के लोग हैं उन महकमे के लोगों से जो अफसरान हैं जाकर वहाँ उनके साथ बात करें, और इसी सूरत में जाकर ये जो यानी इशारात की तामीर में, सड़कों की तामीर में, या किसी इलाके में कोई सरकारी अमारत जो बन रही है उसके मतलब जमियार को चेक करने की सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कल तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।